کیونکہ آپ کے سوالات ہیں وہ ہم نے لینے ہیں, آپ کو شدت سے ان کا انتظار رہتا ہے. تو میں ابھی آپ کا ایک سوال, پہلا سوال لینے لگے ہیں. یہ بتائیے کہ پہلے خواتین کی سائڈ سے لیں یا مردوں کی سائڈ سے لیں؟ اچھا جی, لائیے جی سوال سردار, سوال لائیے گا جی. جی یہ پہلے ہی قرآن اندازی ہو چکی اور نام نکل آ چکے. عثمان برسا نے یہ قرآن اندازی جو کی ہے اور اس میں پہلا نام نکلا ہے زرمینہ کا. زرمینہ آپ سوال کیجئے, کیمرہ لے جائیے جی زرمینہ پہ. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. آج 27 سال ہو گئے ہیں آپ کی جدوجہد کو جو آپ نے اس قوم کے لیے کی ہے. ہماری آنے والی ساری نسلیں آپ کی مشکور رہیں گی. یہ ساری جدوجہد تھی انصاف کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. لیکن خان صاحب ہمارے تو نیوٹرل بھی نیوٹرل نہیں ہیں, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ سسٹم کے کچھ ایلیمنٹس خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں. جب ہم نے زمان پارک میں 27 گھنٹے شیلنگ کھائی تھی تو ہمیں لگا تھا ہم کشمیر میں آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ کس طرح ان ایلیمنٹس کو ان کے آئینی رول میں محدود کریں گے, کیونکہ یہ محدود ہوتے نہیں ہیں, یہ بار بار اپنی حد سے باہر آ جاتے ہیں. جی زرمینہ, دیکھیں میں واقعی آپ نے 27 سال کی سٹرگل ہے. 27 سال میں کیا کیا ہوا, کس طرح کے مسئلے مسائل ہوئے, کیونکہ کسی پارٹی نے اس طرح کی سٹرگل تو کی نہیں. یہاں تو ملٹری وہ جو ان کی نرسری کے اندر پلنے والے تھے, ذوالفقار علی بھٹو ڈکٹیٹر کے وزیر تھے 8 سال, نواز شریف جنرل جیلانی کے چھتوں کے اوپر سریا لگاتے لگاتے وہ وزیر بن گئے. تو انہوں نے کوئی جدوجہد تو نہیں کی تھی. صرف اس ملک کی تاریخ میں ایک انسان کی جدوجہد ہے جس کو میں مانتا ہوں, اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے 40 سال کے بعد اپنے مقصد جو پاکستان تھا اس پہ پہنچے آزادی کے لیے. تو ان کو تو ہم سب پیار کرتے ہیں اور ہیرو مانتے ہیں. تو میری کیا سٹرگل تھی, ہم نے کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف پالیٹکس نہیں کی. ہم نے ان کی مدد نہیں مانگی. میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے جو کہتے ہیں نا 2018 کا الیکشن انہوں نے ہمیں جتایا تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم نے ان کی مخالفت نہیں مانگی کبھی بھی, لیکن مدد بھی نہیں مانگی, کیونکہ میں نیوٹرل امپائر لانے والا کیپٹن تھا. میں تو جیتنا چاہتا ہوں, تو میں تو وہ ایک سپورٹس مین ہوں جو کہ فیئر اینڈ سکوائر جیتنا چاہتا ہے, وہ کسی کی مدد سے نہیں جیتنا چاہتا. میں نے کوئی پارٹی کسی کے ساتھ تو نہیں بنائی, میں نے تو کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ مل کے پارٹی نہیں بنائی. میں نے تو زیرو سے خود پارٹی بنائی تھی اور اس میں ایک سٹرگل کر کے اوپر پہنچا تھا. لیکن جو 1 سال, یہ میں آپ کو زرمینہ کہنا چاہتا ہوں, جو 1 سال میرا گزرا ہے یہ میری ساری سٹرگل کا سب سے مشکل سال تھا. کیوں تھا مشکل سال؟ کیونکہ جو ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے میرے سے کھلی دشمنی کی. نیوٹرل تو دور کی بات ہے, انہوں نے دشمنی کی میرے سے, جس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. کیونکہ میں تو وہ پاکستانی نہیں جس کے پیسے باہر پڑے ہیں, جو میمو گیٹ میں اپنی فوج کے خلاف ہی کہہ رہا ہے امریکنوں کو کہ ہمیں مدد کر دو, فوج سے بچاؤ, یا وہ نواز شریف جو ہندوستان کو سارا وقت خوش کرتا رہتا تھا اور اپنی فوج کو ہی کہتا تھا جی دہشت گردی تو فوج کروا رہی ہے. میرا تو جینا مرنا پاکستان میں تھا. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ جن کو ہم چاہتے ہیں, بلکہ ہمارا تو یہ تھا کہ فوج مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں, تو مضبوط فوج نہ ہو تو آزاد کیسے ہوگا ملک. لیکن جو دشمنی کی گئی ہے میرے سے اور میری پارٹی سے, اور جو یہ ہوا ہے سب کچھ, یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری دفعہ پھر وہی جنہوں نے میرے اوپر یہ حملہ کروایا تھا یہ وزیر آباد میں, انہوں نے دوسری دفعہ مجھے مروانے کی کوشش کی جوڈیشل کمپلیکس میں. پورا پلان بنایا ہوا تھا مجھے مارنے کا, وہی لوگ تھے. اس کی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی
کہ وہ پارٹی کا سربراہ جو واحد پارٹی ہے جو سارے ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، فیڈرل پارٹی ہے، اور کوئی فیڈرل پارٹی نہیں ہے آج. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ مجھے مروانے کی کوشش کریں؟ اس کی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی. اور یہ میرے سے سب سے مشکل، میری ساری 27 سال کی میری جتنی سٹرگل ہے، یہ سب سے مشکل مرحلہ اس لیے رہا ہے کہ آپ دوسروں سے تو لڑتے ہیں، ان چوروں سے تو میں لڑتا ہوں، لیکن اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے کون لڑتا ہے؟ تو یہ میرے لیے جو آپ نے کہا نا، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. لیکن انشاءاللہ جو مجھے امید ہے کہ آگے جو بھی چاہتا ہے کہ یہ ملک کھڑا ہو کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو اور ایک غیرت مند، ایک عظیم قوم بنے، وہ سارے لوگ چاہیں گے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو. قانون کی حکمرانی کے بغیر، رول آف لا کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں. اور یہ سارے، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں جو دیانتدار، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے ایسے اچھے بھی پولیٹیشنز ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ جانا ہی ہے کہ اس پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آتا. اور پھر ہم آگے اگلی پرفارمنس پہ چلیں گے، اور اب باری ہے جینٹس کی. تو یہ جو قرآن اندازی ہوئی، اس میں جو نام نکلا ان کا نام ہے میاں محمد افضل. السلام علیکم. السلام علیکم خان صاحب. میں آپ کے انصاف کے ویژن سے بہت متاثر ہوں، اور پچھلے 27 سال جب آپ نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی اس وقت میں نے ممبرشپ لی ہوئی تھی. اور مجھے یہ صرف بتائیں کہ آپ کی جو سٹرگل ہے پچھلے 27 سال میں، اس میں جو آپ یادیں سوچتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں چیزیں، وہ مجھے آج بتائیں. اور اس کے بعد پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں. نہیں، پہلے دوسرا کر لو، دوسرا بھی کرو، اکٹھے جواب دے اچھا سکتے. خان صاحب، میں آپ کو نا، جب آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی میں لیٹر بھیجتا رہتا تھا، اور آج بھی میں نے بھیجا آپ کو. کیا آپ اس کو لیٹر پڑھتے رہتے ہیں؟ دیکھو، یہ لیٹرز کا زمانہ چلا گیا، واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. نظام کی تبدیلی کے لیے میں تجاویز آپ کو بھیجتا رہتا ہوں. اچھا بتائیں، سوال پوچھیں. جی، پچھلے 27 سال میں آپ نے جو سٹرگل کی ہے، وہ آپ کو جو یادیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں، مجھے یہ جو 27 سال کی سٹرگل میں نا، جو 3 لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہتے بھی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اس دنیا سے لے گیا. وہ سب سے پہلے میرا دوست نعیم الحق تھا، جو پہلے دن سے میرے ساتھ تھا اور بہت ہی وفادار میرا دوست تھا. اس کے بعد احسن رشید. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے میرے ساتھ جب آئے، جب لوگ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے، بلکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. میرے کئی جو لوگ آتے تھے کہتے تھے جب ہم گھروں میں جاتے ہیں ہمارے گھر والے مذاق اڑاتے ہیں. تو اس وقت احسن رشید میرے ساتھ تھا. اور جو میں اور بھی نہیں بھول سکتا وہ سلونی بخاری ہیں. یہ بھی وہ تھی جو کہ یعنی ایسے یہ ہمارے بڑے نظریاتی اور بے لوث کارکن تھے جو میرے کولیگز بھی تھے. تو سب سے پہلے تو مجھے ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے خیر نعیم الحق نے تو دیکھ لیا جب اقتدار میں، لیکن وہ اقتدار تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی. میں تو وہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان ہم ٹرانسفارم کر دیں، یعنی ہم اس کو جس طرح مہاتر نے ملیشیا کو اٹھا دیا، جس طرح اردوغان نے ترکی کو اٹھایا. میں تو وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا اور جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا، اور باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. میں تو وہ پاکستان کی سمجھتا ہوں کامیابی. پرائم منسٹر بننا تو کامیابی نہیں ہے. لیکن احسن رشید نے بڑی محنت کی میرے ساتھ، بڑا انہوں نے قربانیاں دیں، اور بدقسمتی سے سلونی کو، نعیم الحق کو اور احسن رشید کو، تینوں کو کینسر ان کو لے گئی دنیا سے. تو ایک تو مجھے ان کا بہت مجھے یاد بھی رہتے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آج. اور دوسرا جو مجھے
خیر چیزیں تو بہت ہیں، لیکن مجھے جو چیز یاد رہتی ہے اور وہ میں چاہوں گا فیصل آپ بعد میں اس کو پلے بھی کریں، جو میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، جو تقریباً 24 گھنٹے جس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، یہ میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر پہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. یہ مقبوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے، یہ فلسطینیوں سے اسرائیلی کر سکتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اپنی پولیس اور رینجرز میرے گھر کے اوپر اس طرح کا اٹیک کریں گے. ایک کہ جب میری بیوی اکیلی تھی گھر میں اور انہوں نے گھس کے لوگوں کو مارا، کارکنوں کو، چیزیں لوٹ کے لے گئے، جو چیز ان کو ملی اٹھا کے لوٹ کے لے گئے، توڑ کے لے گئے، توڑی چیزوں انہوں نے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جب اٹیک کیا، لیکن جو اس میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند آئی کہ جس طرح وہ نوجوان کھڑے ہوئے اتنے رینجرز اور پولیس کے سامنے اور 24 گھنٹے مقابلہ کیا. وہ جو ایک فیضان کی جو وہ ویڈیو ہے، وہ میں اس لیے مجھے پسند ہے کہ میں اس میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں اس ملک کی، کہ جب آپ کے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ آ جاتا ہے نا، یعنی وہ ان کا خوف چلا جاتا ہے. اور جس طرح وہ ایک ساری اب یہ یاد رکھیں، یہ گھنٹوں سے مقابلہ کر رہے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے مقابلہ کر رہے تھے، ادھر پولیس ادھر رینجرز، اور ٹیئر گیس شیلنگ اور واٹر کینن اور پتہ نہیں کیا کیا، پیلٹ گنز، جو بیچاری سمابیا کو سامنے اس بے شرم آدمی نے دیکھ رہا ہے کہ خاتون کھڑی ہے، اس کے اوپر 2 اس نے فائر کیے پیلٹ گنز کے. تو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا، اور میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی چیز کبھی آزاد معاشرے میں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آزاد معاشرے میں کبھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو پولیس والے، یہ جو بھی رینجرز یا پولیس والے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی، کیونکہ قانون ان کو اجازت نہیں دیتا یہ کرنے کی. کوئی دنیا کا قانون، ایک نہتی خاتون آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ فائرنگ کر رہے ہیں، یہ کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا. اور اس کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں جس طرح وہ ان کو بچا کے لے کے گیا. اور یہ دیکھیں، وہ جو اس نے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا ان کے یہ گولیاں مارنے سے، وہ اس کو دیکھیں، وہ آگے کھڑا ہو گیا سامنے، وہ جو عثمان تھا. تو دیکھیں، یہ ہے غلام معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، آزاد معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ پولیس بھی ڈرتی ہے، رینجرز بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کارروائی ہوگی. کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ اس نے کوئی ہتھیار بھی نہیں پکڑے ہوئے، خاتون کھڑی ہے اور یہ 4-5 ڈشکرے اس کو مار رہے ہیں، اور 2 جگہ اس بیچاری کو گولیاں لگی ہیں، وہ چھرے لگے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سین، یہ دیکھیں، اب یہ ہے گھنٹوں سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ بوتل اس نے پکڑی ہوئی ہے کیونکہ ٹیئر گیس اتنی زیادہ ہے. اب اتنی زیادہ ٹیئر گیس ہیں، انہوں نے پانی پکڑا ہوا ہے کیونکہ اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہیں وہ ٹیئر گیس کی وجہ سے. لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ اس کے باوجود یہ کھڑے ہیں نوجوان، اور یہ تھوڑے سے ہیں اور وہاں پتہ نہیں کتنی پولیس اور رینجرز تھے. تو جب قوم ایسا جذبہ آ جائے پھر وہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے. قوم جب اس کے اندر یہ جنون آ جائے اور جذبہ آ جائے، نظریہ آ جائے آزادی کا، پھر اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ 26 سال میں جو مجھے 27 سال میں جو خوشی آئی، سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم ایک قوم بن رہے ہیں. افسوس سب سے زیادہ ہوا کہ میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میری اپنی اسٹیبلشمنٹ میرے سے دشمنی کرے گی. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے یہ ہے، 27 سال میں آپ نے بہت زیادہ سٹرگل کی، بہت کچھ کیا، دھرنے دیے، یہاں تک کہ آپ پہ فائرنگ بھی ہوئی، آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہوا، سب کچھ ہوا، یہاں تک یہ چوروں نے، ذلیلوں نے آپ کی نکاح پہ بھی بات اٹھائی. ایسی کیا چیز ہے پاکستان میں، ایسا کیا ہے اتنی محبت، اور کیوں ہے اس پاکستان سے آپ کو اتنی محبت؟ جی اس محبت کی کوئی خاص وجہ جس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا کیا ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو بھی اور جتنے میرے اس وقت تحریک انصاف کے کارکن اور نوجوانوں کو میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے میری بڑی غور سے بات سننا. یہ جو ہمیں جو اللہ زندگی میں لے کے آتا ہے
اور جو ہم اپنی جو زندگی گزارتے ہیں اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ کوئی مزے کرنے والی اور یہ کھیلنے کودنے کی زندگی نہیں ہے. اس نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں, فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن انسانوں کو اس نے فرق کیسے پیدا کیا ہے کہ اس نے ہمیں اچھے برے کی فیصلہ ہمارے پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے دو راستے ہیں جو آپ نماز میں مانگتے ہیں, اللہ سیدھے راستے پہ لگا, ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے. ہمیں اللہ نے آپشن دیا دو راستوں کے بیچ میں. جانوروں کو یہ آپشن نہیں ہے, وہ انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں, ان کے لیے کوئی اللہ نے یہ دو راستے نہ فرشتوں کے لیے دیے ہیں. فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسانوں کو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں میں زندگی دے رہا ہوں, تمہیں میں فیصلہ کرو دو راستوں کے بیچ میں. اور اللہ یہ تمہیں کہتا ہے کہ آپ کا جو آخرت ہوگی, جو اصل آپ کی زندگی ہے, اس کی آپ کا یہ دنیا آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ اللہ نے تو آپ کو فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. نماز میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مسلسل دعا مانگے نعمتوں والے راستے پہ. تو یہ میں کیوں آپ کو سب کہہ رہا ہوں کہ جو راستہ اللہ کا راستہ ہے وہ آسان نہیں ہے. ہم آسان راستے ڈھونڈتے ہیں, آسان راستہ کئی دفعہ دوسرا راستہ جو تباہی کا راستہ ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, جو ہم مانگتے ہیں, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں اللہ نعمتوں والا راستہ, وہ میں سمجھتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے. اور وہ راستہ آسان نہیں تھا. ان کی زندگی نبوت کے بعد ایک مسلسل جدوجہد تھی اور مشکلوں کا راستہ تھا. لیکن وہ کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ تھے, جتنی بھی مشکلات راستے میں آتی تھی دنیا میں, وہ سوتے سکون میں تھے کیونکہ اندر سکون تھا, کیونکہ اللہ کے راستے پہ تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے. آج کیونکہ میں مغربی معاشرے کو آپ سب سے بہتر جانتا ہوں, 70% لوگ ادھر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. وہاں جتنا تقریباً ہمارا بجٹ ہے نا, ان کا صرف اتنا بجٹ ڈپریشن پہ خرچ ہوتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان ہوتا ہے. کیوں ہے تو خوشحال معاشرہ, لیکن اندر سکون نہیں ہے. سکون یہ جو آپ کے اس وقت نواز شریف اور زرداری ہے, ان کو خود نہیں پتا کہ کتنا انہوں نے اربوں اربوں روپیہ پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے, لیکن کیا یہ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزارتے. یہ جو نواز شریف کا حال ہے, جو وہ سب سے مہنگے لندن کے علاقے میں سب سے باہر چور چور کی آوازیں لگتی ہیں, یہ سکون کی زندگی نہیں ہے. تو سکون کی زندگی تو میرے نبی کی تھی. ساری مشکلوں کے باوجود ان کے منہ کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی, اسمائل تھی, اندر کوئی ان کو سوتے آرام سے تھے, سلیپنگ پل کی ان کو ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اندر سے اس راستے پہ تھے جدھر اللہ نعمتیں بخشتا ہے. تو ہم جو ڈھونڈتے ہیں نا, ہم ڈھونڈتے ہیں آسان راستہ, لیکن وہ آسان راستہ کئی دفعہ نعمتوں کا راستہ نہیں ہوتا. تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے تو سیرت نبی کو پوری طرح پڑھ کے اس نتیجے پہ آیا کہ اگر اللہ اپنے حبیب کو 23 سال مشکل زندگی سے گزارا, جبکہ وہ اللہ کا حبیب سب سے انسان جو اللہ پیار کرتا تھا, تو ہمیں تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو راستہ ہے وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے. مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں, جتنا آپ ان کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں, اللہ اور طاقت دے دیتا ہے آپ کو. تو یہ کبھی بھی زندگی کی اونچ نیچ سے گھبرانا نہیں چاہیے. میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں, مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے آپ نے. ہمارے میں اللہ میں ایمان ہے, ہم اس کے اوپر پورا ایمان رکھ کے پوری محنت کرتے ہیں. ہم جدوجہد آخری گیند تک کریں گے. جب تک میں زندہ ہوں میں جدوجہد کروں گا اوپر پہ, اور کامیابی اس کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن اس میں گھبرانا نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ اونچ نیچ ہے. اگر میرے نبی کو
اللہ مشکل راستے پر ڈال سکتا ہے تو وہ تو اللہ کا حبیب تھا. ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن ہمیں ان کی سنت سے سیکھنا ہے. السلام علیکم خان صاحب جی، میں گوجرا سے ہوں، ضلع ٹوبا ٹیکسنگ سے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو دھرنا ہوا تھا ہمارا اسلام آباد میں 126 دن، تو وہ ایک بڑا یادگار دھرنا تھا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے 10 دن گزارے تھے ادھر. تو میں کچھ یادیں چاہتا ہوں آپ سے کہ جو آپ کچھ یادیں بتائیں، جو ہم لوگ جو نہیں جا سکے تھے وہ بھی انشاءاللہ وہ مستفید ہو سکے آپ سے. اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہمارے غریب ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے جو کہ کھانے کے لیے، پیٹرول کے لیے، ہر چیزوں کے لیے پھنسے ہوئے ہیں، کیا آپ کی حکومت میں انشاءاللہ ان کو ریلیف ملے گا؟ اور مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب آپ اکیلے ایک ڈیری لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے، تو وہ دن ہمیں بھی آج نہیں بھولتا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ نہیں وہ بھولتا ہوگا، مگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے عوام کو بتائیں کہ وہ دن کیسا تھا آپ کے لیے اور اب یہ دن کیسا ہے. دیکھیں، وہ جو ڈائری لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا تھا وہ تو مجھے بڑی دیر کا بھول چکا ہے، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. اور جو آپ نے بات کی مہنگائی کی، یہ آج میری عوام کے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے. میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مہنگائی ہمارے زمانے میں بھی تھی، لیکن وہ مہنگائی کیوں تھی یہ سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ مہنگائی کیوں تھی. مہنگائی اس لیے تھی کہ دنیا کے اندر تیل کی، کوئلے کی اور گیس کی قیمت ایک دم اوپر چلی گئی کرونا کی وجہ سے. تو جب وہ اوپر گئی تو پاکستان تو ہم اب گیس بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم تیل زیادہ تر تیل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور کوئلہ بھی جو ہمارے پاور پلانٹس میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے. تو جب اس کی قیمت اوپر گئی تو ہماری بجلی کی بھی قیمت اوپر چلی گئی، پٹرول ڈیزل کی قیمت اوپر چلی گئی، ٹرانسپورٹ کی قیمت اوپر چلی گئی. پھر جو گھی باہر سے آتا ہے وہ گھی کی قیمت دگنی ہو گئی، اور باہر سے جو ٹرانسپورٹ تھی، شپنگ کی قیمت وہ دگنی ہو گئی. تو ایک دم انٹرنیشنل مہنگائی ہو گئی. اس کے باوجود مجھے بڑا فخر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام کے اوپر کم سے کم وزن پڑے. ہم نے بلکہ ڈیزل کی اور پٹرول کی قیمت روک دی 150 روپے لیٹر پہ، جبکہ دنیا میں وہ آج اگر تیل، ہاں وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ فضل الرحمان کی قیمت ہم نے روک کے رکھی ہوئی تھی. اچھا، اب یہ سنیں کہ جب ہم نے وہ قیمت روک دی تو ہم نے یہ روس کے ساتھ، جب میں صدر پوٹن کو ملا تھا تو ہم نے اس سے معاہدہ کیا کہ وہ ہمیں جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے تھے ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں گے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانا تھا. بدقسمتی سے ہماری حکومت چلی گئی. اب جب یہ حکومت آئی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آج کل تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں 65 روپے سے کوئی 80 ڈالر، 65 سے 80 ڈالر بیرل پہ ہے. ہمارے دور پہ 110 سے 115 ڈالر تک گیا تھا. تو وہ اس کی وجہ سے ہماری مہنگائی تھی. اب ان کے دور میں مہنگائی، جب تیل بھی نیچے آ گیا ہے اور جو گھی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بھی نیچے آ گیا ہے، انٹرنیشنلی مہنگائی نیچے آ گئی ہے، انٹرنیشنلی کھانے پینے کی مہنگائی نیچے آ گئی ہے. تو یہ آج پاکستان کی تاریخ کی انہوں نے ایک سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کے حالات بہت مشکل ہیں. تنخواہ دار طبقہ، چاہے سرکاری نوکر ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، جدھر تنخواہ لے رہے ہیں ان سب کے حالات آج برے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ یہ ٹھیک تب تک نہیں ہوں گے جب تک ہم پاکستان کے اندر یہ جو ہمارا مسلسل روپیہ گرتا جاتا ہے. روپیہ ہمارے دور پہ جس دن انہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی تو 178 روپے ڈالر تھا، آج وہ تقریباً 290 روپے ڈالر پہ پہنچ گیا. تو یہ جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مزید اور مہنگی ہو جاتی ہیں. اب ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں
रुपए को गिरने से कैसे रोकना है, वो क्या क्या हमने कदम उठाने हैं कि रुपया ना गिरे, हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे हमने डॉलर ज्यादा अपने मुल्क में लेके आने हैं। जब तक मुल्क में ज्यादा डॉलर नहीं आएंगे, रुपए डॉलर की कमी होगी, और वो जब डॉलर की कमी होगी, डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी, रुपया गिर जाएगा। रुपया गिरता है, बाहर से सारी चीजें महंगी, जब महंगी होती हैं गुर्बत बढ़ जाती है। ये है पाकिस्तान का टारगेट। कैसे हमने अपने मुल्क में डॉलर्स, मुल्क में ज्यादा डॉलर आए बनिस्बत मुल्क से बाहर डॉलर जा रहे हैं। इस वक्त जितने भी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग आज बैठे हुए हैं असेंबली में, ये सारा पैसा यहां से चोरी होकर डॉलर्स लेके बाहर भेजते हैं। इसका भी प्रेशर पड़ जाता है रुपए पे, कि जब यहां से साहिब इक्तदार बैठ बैठ के, इन सब के बाहर घर हैं, बड़े बड़े यहां बिजनेस, फिर से मैं कहता हूं, बिजनेसमैन के, सियासतदानों के, जनरल्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, इनसे पूछे तो सही कि इनके बाहर प्रॉपर्टीज किधर से आई, इनकी बाहर बिजनेसेस किधर से आई, ड्यूल नेशनल बन गए कई बाद में, किधर से ये बाहर पैसा कैसे जा रहा है। उधर से बेचारा पाकिस्तानी मेहनत करता है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जाके 18-18 घंटे काम करके यूएई से, सऊदी अरेबिया से, अमेरिका, इंग्लैंड, कम पैसे आते हैं, असल तो यूएई और सऊदी अरेबिया से मजदूरी करके पैसा भेजते हैं जिसमें पाकिस्तान चल रहा है। और यहां से हमारे साहिब इक्तदार वो चोरी करके डॉलर बाहर भेज देते हैं। तो ये असल में हमें पाकिस्तान को मुख्तलिफ पॉलिसी से, जब तक इस मुल्क में डॉलर ज्यादा नहीं आएंगे और रुपए की कीमत रुकेगी नहीं, तब तक ये महंगाई मुसलसल बढ़ती जाएगी। तो इंशाल्लाह इसकी हम पॉलिसीज बना रहे हैं, आप देखेंगे कि हम कैसे अपने मुल्क को, लोगों को महंगाई से बचाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सर, मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है, पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद से। और जैसा कि आपको भी शायद याद हो, 2013 से लेके 2018 तक, 2013 में भी मैं पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुकी हूं, और 2018 में भी, और एंटी फ्यूडल 100% सोच रखती हूं, और आज ही उसी सोच पे खड़ी हूं। और पंजाब के सबसे बड़े फ्यूडल के खिलाफ कल भी खड़ी थी और आज भी खड़ी हूं। और आज मैं आपको ये 27 साला जद्दोजहद की जो कामयाबी का हसूल है, इसकी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूं। और सर ये जो एक पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी नहीं है, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा बन चुका है। जब मैं सियासत में आई तो मैं मास्टर्स करके, मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं जॉब करती और अपना घर चलाती, या फिर मैंने अपने एरिया को देखा। जब से पैदा हुई और अब तक यही देखती आई कि एक ही खानदान चलता आ रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि पंजाब का आखिरी जिला, और वहां कौन मुसल्लत हैं, वो बुत बने बैठे हैं, और वो अब उनके गिरने का वक्त आ चुका है। और सर, 13 में भी मुझे टिकट मिला, 18 में भी, और जब जीत यकीनी है, बुत वो खोखले हो चुके हैं, वो पुराने दरख्त जड़ों से निकलने वाले हैं। तो सर मुझे एक टिकट नहीं दिया जा रहा, और फिर वहां एक और दरख्त लगाया जा रहा है। और मैं सर रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरा हक मुझे दिया जाए। मैंने अपील रिव्यू की है और मुझे मेरा हक मिलेगा सर। आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। क्या आपको टिकट मिल गया या मिलना है? मुझे समझ नहीं आई। सर मिल गई? नहीं मिला सर, पीपी 264 से नहीं मिला। ये वो वाला जो रहीम यार खान वाला सर, हल्का? मखदूम अहमद महमूद एंड हाँ, मैं समझ गया। फैमिली चले, कंपनी चलती आ रही है। अभी आज रात है, दुआ करें कि आपको सर टिकट मिल रिव्यू जाए में इस रात गई हूँ, ये इदारा है और आपने मुझे मेरा हक देना है सर, बाकी आपका फैसला। देखें आपकी ताबेदार। देखें, दुआ में बड़ी ताकत होती है। जरा आज रात को दुआ करें, कोई पता नहीं आपको कल तक टिकट मिल जाए। अच्छा, अब सुने, देखें, ये जो आपने बात की ना, ये जो खानदानी सियासत है, ये सबके लिए, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि देखें, बादशाह जो होती है ना, वो खानदान के अंदर होती है, खून की वजह से होती है। यानी रिश्ते की वजह से किसी को क़यादत मिलती है।
اور علامہ اقبال اور بہت بڑے مسلمانوں کے ذہن شاہ ولی اللہ، یہ دونوں نے یہ کہا تھا کہ مغرب ہمارے سے آگے نکل گئی اور مسلمان پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر بادشاہت آ گئی اور مغرب جمہوریت کی طرف چلی گئی۔ جمہوریت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنی اچھی جمہوریت اتنی میرٹ کے اوپر قیادت آتی ہے۔ جو بادشاہت ہوتی ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں، وہ خون کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جب ایک سسٹم کے اندر میرٹ آ گئی تو وہ میرٹ والا سسٹم آگے نکل گیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ دو ادارے ہیں، ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ وہ پرائیویٹ ادارے میں وہ اگر آپ کالجز بھی دیکھیں، سکولز بھی دیکھیں، پرائیویٹ ادارے میں کیونکہ سزا اور جزا ہے، کیونکہ میرٹ سسٹم ہے، تو پرائیویٹ ادارہ زیادہ آگے نکل جاتا ہے گورنمنٹ کے ادارے سے۔ گورنمنٹ کے ادارے میں بھی کئی دفعہ بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، گورنمنٹ کی کئی ہاسپٹلز کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کی پرفارمنس بری ہوتی ہے کیونکہ میرٹ نہیں ہوتا، سزا اور جزا نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو بادشاہت پیچھے رہی اس میں میرٹ نہیں تھا۔ جو مسلمانوں کا دور شروع ہوا تھا، جو مدینہ کی ریاست میں دور شروع ہوا تھا، تو اس میں خون کے اوپر نہیں خلیفہ بنے تھے، وہ بڑے مشاورت کے تحت مشاورت ہوتی تھی، اس کے بعد جو خلیفہ وقت بنے تھے۔ لیکن جب یزید، جب اس کو معاویہ نے، اس کے باپ نے جب اس کو خلیفہ بنایا تو وہ پہلی دفعہ میرٹ ختم ہوئی تھی مسلمانوں میں، اور جیسی میرٹ ختم ہوئی تو یہ شروع ہوا ہمارا ادھر سے آہستہ آہستہ نیچے جانا۔ لیکن جب یورپ کے اندر ڈیموکریسی آ گئی، امریکہ میں ڈیموکریسی آ گئی اور مسلمانوں کے اندر بادشاہت اور بھی مضبوط ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پیچھے رہنا شروع ہو گئے۔ آج ہماری جو پاکستان کے اندر خاندانی پالیٹکس ہے، یہ جو خاندانوں کے اندر پالیٹکس چلتی ہے، اس میں میرٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی خاندانوں میں بڑے قابل پالیٹیشنز اوپر آئے ہیں، لیکن یہ میرٹ کے خلاف ہے۔ میرٹ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو قابل ہو، ایک سسٹم ہو، اس کے تحت اوپر آئے، خاندان کی وجہ سے اوپر نہ آئے۔ ہماری پارٹی کے اندر انشاءاللہ جیسے الیکشنز ہوں گے اس کے بعد ہم نے اپنی پارٹی کا الیکشن کروانا ہے، اور جب پارٹی کا الیکشن ہوگا تو آٹومیٹکلی پارٹی کے اندر میرٹ اوپر آ جائے گی، کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے۔ جس طرح مراد سعید آیا ہماری پارٹی میں، وہ تو ایک آئی ایس ایف سے اٹھ کے ایک دم اوپر آ گیا کیونکہ میرٹ ہے ہماری پارٹی میں۔ عمران خان کے کوئی رشتہ دار تو نہیں اوپر آئے۔ تو اسی طرح جب ہم الیکشن کا پروسیس کریں گے اس میں اس پارٹی کے اندر میرٹ آنی شروع ہو جائے گی، اور وہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں نا، جس پارٹی کے اندر جیسی ہم الیکشنز کروا کے میرٹ لے آئے تو یہ انشاءاللہ یہ وہ پارٹیز جو دو فیملی لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں، یہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ابھی بھی نہیں مقابلہ کر سکتی۔ اور اسی لیے انشاءاللہ پاکستان میں باقی پارٹیز ہمیں دیکھ کے وہ بھی پارٹی کے اندر الیکشنز کروائیں گے، اور وہ بھی پارٹیز چینج ہوں گی جو یہ ابھی خاندانی پارٹی سے ہٹ کے